مرکز میں اتنی حرارت ہے کہ جو سطح آفتاب پہ حرارت ہوتی ہے. یہ زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ترقی کر کے آج انسان معلوم کر رہا ہے نا یہ چیزیں جب تک انسان معلوم نہ کرتا ہمیں کیسے پتا چلتا. امام نے تو کہا یہ چیزیں ہیں اب زمین کے اندر. اب جتنی چیزیں آج انسان تحقیق کر رہا ہے وہ سب اصل علم ہمارے امام کو امام نے ظاہر کیا. اب بات سمندر ایک عجیب فلسفہ اندر کے سامنے آیا کہ سمندر کی تہہ میں موجود جو حیوانات ان کی آوازیں سنتا ہے, مچھلی کی سانس لینے کی آوازیں کو سنتا ہے. تو ایک فلسفہ تھا ایک زمانے میں جہالت کے دور میں کہ سمندر کی تہہ کو خاموشی تاریکی سے تعبیر کیا جاتا تھا. آج بھی اصطلاح لوگ کہتے ہیں معاملات کہتے ہیں سمندر کی خاموشی, سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تاریکی. تو یہ ایک توہم تھا, وہم تھا جسے امام نے رد کیا, ثابت کیا. امام نے بتایا سمندر کی گہرائی میں بھی وہ رونق آبادی موجود ہے. ایسی رونق ہے, ایسی آبادی کا شور شرابہ ہے. آج دنیا تحقیق کر کے آپ دیکھ رہے ہیں. آج جب میں اپنی تصویر بتاؤں جو چینلز کا لگایا جاتا ہے سمندری حیوانوں کی جو ڈیٹیلز بتائی تفصیل بتائی جاتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا موجود ہے. تو امام نے اس وقت کہا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں خاموشی نہیں ہے, سمندر کی گہرائی میں تاریکی نہیں ہے, وہاں بھی اجالا ہے, وہاں بھی رونق ہے, وہاں بھی آبادی ہے. چنانچہ آج انسان ترقی کر کے ہزاروں فیٹ گہرائی میں جا کر نہ صرف وہاں کے جو نباتات ہیں اللہ کی جو بڑی چیزیں اسے حاصل کر رہا ہے, حیوانوں کو نکال کر رہا ہے, ان کی آوازیں ریکارڈ کر کے ریسرچ کی جا رہی ہے کہ نہیں ہے. کہ آپ سے کئی سال قبل امام نے بتایا تھا کہ فلسفہ غلط ہے کہ سمندر کی گہرائی میں خاموشی نہیں ہے. بڑا شور, اتنی مچھلیاں بے حساب حیوان جانور ہے کہ اتنا شور شرابہ ان کا موجود ہے. ایک خاموشی کا فلسفہ غلط ہو گیا. اب یہ ایک بات اندر موجود جو مجھے جامع کر کے لا کے مجھے جس بات کے میں آپ اتنی زمین میں نے عرضی نہیں کی ہے. ابھی تو سب نے دعا کا مقدسہ مچھلیوں کے سانس لینے کی آوازوں میں ضرور کیا ہے. تو پہلی منزل یہ ہے کہ مچھلی سانس کیسے لے پانی میں جب پانی میں ہوا نہیں ہوتی. سانس لینے کی ہوا کون ہے, سانس لینے کی ہوا کون ہے, پانی میں ہوا نہیں ہوتی. تو پتا چلا اللہ نے پانی میں حل شدہ ہوا کو رکھا, یعنی ڈائلیوٹڈ ایئر جسے کہتے ہیں. مچھلیوں کا نظام تنفس ایسا ہے کہ وہ پانی میں وہی حل شدہ ہوا یعنی ڈائلیوٹڈ ایئر ہے وہ انہیں ملتی ہے تو سانس لے پاتی ہے. اسی طرح اب فرق یہ ہے کہ وہ اسے اس بات اس کا نظام ہی ایسا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں مچھلی پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے, پانی کے باہر نکالے تو مر جائے گی کیونکہ وہ سانس لے رہی ہے. اس ہوا کی ضرورت نہیں ہے, اسے ڈائلیوٹڈ ایئر چاہیے تو پانی میں ملتی ہے. اور اس کے بعد انسان زمین کے اوپر زندہ رہتا ہے, پانی میں چلا جائے سانس بند ہو جاتی ہے کیونکہ انسان عادی ہے کھلی ہوا کی, اسے ڈائلیوٹڈ ایئر نہیں ملتی. اب مچھلی جو سانس لیتی ہے وہ ایئر کیسے لیتی ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ مچھلی جب پانی اس کے منہ میں جاتا ہے تو اس کے گل پھڑوں میں جو ریشے ہوتے ہیں وہ آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں, پانی گل پھڑوں میں واپس نکل جاتا ہے. لیتی ہے پانی وہ بھی خدا سنتا ہے. عزیزہ نے کہا یہاں مجھے کہنا ہے خدا سنتا ہے. اب اگر اللہ کے ساتھ آگے سماعت مانگے تو توحید گئی, تو ماننا پڑے گا خدا سنتا ہے لیکن ایسے سنتا ہے کہ اذن اللہ کے ذریعے سنتا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں دیکھتا ہے تو عین اللہ کے ذریعے دیکھتا ہے. ایک بنیادی بات اصل میں مربوط ہے تمام لوگوں کو مسائل تفصیل نہیں ہونے والے گانی. ایک بات یہ کہ اب یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ائمہ اپنے خطبہ اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ کی توحید کو منواتے ہیں, اس کے اعلیٰ ہونے کو منواتے ہیں, اس کے اقتا ہونے کو منواتے ہیں, اس کے ایسے عالم ہونے کو منواتے ہیں. اتنا علم بتا دیا امام مختصر کے مسئلے میں, ایسا سننے والا ہے, ایسا دیکھنے والا ہے, زمین کے تحت دیکھنے والا ہے, آسمانوں میں دیکھنے والا ہے, تو وزن کا جاننے والا ہے. ابھی وزن کی بات آئی نہیں, انشاءاللہ کسی اور منزل کو مانگا تو سورج کا وزن, زمین کا وزن, چاند کا وزن بھی بتاؤں گا آپ کو, طاقت بھی بتاؤں گا, اس کا ڈائمیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا. یہ ایمانی بتائی ہوئی باتیں ہیں. مولانا نے سوال کیا, اگر مولانا نے جواب دیا اس وقت موقع نے جہاں پر ہمارا دل اور سمندر کے تک محدود اس کے بعد پھر کبھی موقعات میں آپ کے سامنے فرما ہمارے ایمان یہ فرق رہا کہ وہ اللہ کے عالم ہونے کو بتائیں. عزیزہ نے کہا اللہ بھی بڑی عجیب چیز ہے.
کا کروا دیا. وہ ایسے عالم ہے, ایسا علم رکھتا ہے, اس جیسا علم کوئی نہیں کرنے والا. اللہ نے سوچا یہ تو میرا تعارف کروا دے رہے ہیں, لیکن دنیا والے مانیں گے کیسے؟ جب تو کوئی اظہار کرنے والا ہو مانیں گے کیسے؟ تو اللہ نے کہا تم میرا تعارف کرواتے رہو, میرے عالم ہونے کو ثابت کرتے رہو. میں ایک ہی فکرے میں تمہارے اس تمام کاموں کو سمیٹ کر دنیا کے حوالے کروں گا. جیسا میں عالم ہوں, جیسا میں جاننے والا ہوں, جتنا علم رکھو. فرق کے اللہ نے کہا کل شیء تیار ہو. اللہ تو کہہ نہیں سکتا تھا یار, اللہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنے کے اس جانا پڑے گا. اس تک جا ہی نہیں سکتے جب تک علی کے پاس نہیں گئے. اور اللہ نے کہا مجھ تک آتے ہی کیوں, علی کے بعد سب کچھ مل جائے گا. اس لیے علی نے کہہ دیا سلونی قبل ان تسألوا. کوئی خیر نہیں, کوئی خیر نہیں ہے, تو جو پوچھنا ہے پوچھ. زمین کی خیر دینا, آسمان کی خیر دینا, وہ ایسا عالم ہے تو کوئی اور بھی ہے جو علم رکھتا ہے. جس کا زمین پہ ہونا ایسے ایک عالم کا ہر دور میں زمین پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر سوال کرنے والا اپنی جھولی پھیلا کے سامنے آئے تو جواب کہاں سے ملے؟ خزانہ والوں جواب اس کے جواب کہاں ملیں گے؟ یہ اپنی فوجوں کی تعداد کو غرور کرنے والوں کے پاس جواب کہاں ملے؟ یہ تو جواب ان کے پاس نہیں ہے جہاں اشارہ کر تو ملائکہ کی فوج آ جاتی ہے. یہ جواب تو وہ دینے جن کے اشارے پر چاند دو ہو جائے سورج پلٹ کے آئے. اس لیے ہر ایک کو دور میں ایسے رکھا. اور یہ ضلع آپ کی میں اسی ایک ایسے امام سے, ایک ایسے وجود سے منصوب ہے جس نے اپنے دور میں بہتر اپنے وجود سے کائنات کو سوا جس کے قدموں کی وجہ سے کائنات تھمی رہی, جس کے سجدے میں قیامت کو ٹالا, جس کے صبر میں قیامت کو ٹالا, جس کے صبر میں قیامت کو ٹالا. کس طرح سے کیسے کیسے مقامات سے مان ملے کہ جہاں قیامت آ ہی جاتی ہے ریلا نہیں لگا. ایک عجیب و غریب شعر نظر حضرت رسول اللہ مقام اسی موقع کو انہوں نے بتایا قیامت آ جاتی قیامت ہوتا. ہمارے پاس قدیم شعرا بڑے عالم بھی ہوا کرتے, فاضل ہوا کرتے, قرآن اور وہ کہتے ہیں کہ خیر خدا کو حسرت اذن امام. اللہ اکبر, اتنی ساری میری تقریر کا خلاصہ بھی آپ کو مل جائے. اللہ کا قہر ہے لیکن بغیر اس کے اذن کے جاری نہیں ہوگا. جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا ہے, قہر خدا کو حسرت اذن امام ہے. کون سے موقع پر قیامت آ جاتی ہے, تیار ہے ٹوٹ پڑنے کے لیے. قہر خدا کو حضرت اذن امام ہے. زینب کا داخلہ کرے دربایا
ورضا جنت کی بہترین نظر تو کیا مطلب ہے اے ایمان کی نگاہوں سے پوچھے کتنی بار ایمان سے محنت کو کتنا ایمان پڑھتے ہوگے جب پھوپھی کا سر پہ نگاہ پڑتی امام شہید ہوتے جاتے ہیں شہادت سید سجاد اتنی طویل ہے 1 ہجری سے 95 ہجری تک شہید ہوتے رہنے والے کا قدم پر شہید ہونے والے کا نام سید سجاد ہے ایسا مظلوم ایسا غریب جس کے نظروں میں ہمیشہ علی اکبر کا زخمی سینہ عباس کے کٹے ہوئے شانے حسین کا زخمی لاشا علی اکبر کا زخمی گلا سب کے لاشے موجود رہے جس کی صنعتوں میں حسین کی آواز علی اکبر کی فراس کی آواز سکینہ کے اسکیوں کی آواز موجود رہی جس کے قیمت یہی باز گشت رہی امام کو اور یہی بات بھی جو امام کو چین سے نہ رہنے دیتی تھی امام تڑپتے رہتے جب آسان کربلا کیا کئی مواقع آئے مدینے کے زندگی میں جہاں واقعات دیکھتے ہوئے جہاں امام کو چیزیں جاتے امام کی یاد پر سلسلہ کو کھائی عزیزان اسلامی ایک ہی بات کرنے مربوط ذکر تمام ہے کہ کبھی کبھی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں امام کو بے ساتھ تھا کربلا والے یاد بھی تو یاد سب سے نہ کرو لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امام گھر سے نکل کے بازاروں کے گزر ہوتا تو بازار میں دکانیں ہوتی خسائی کی دکان بھی ہوتی جہاں لوگ ذبیحہ کرتے جانوروں کو گوشت بیچنے کے لیے وہ لوگ امام کے مزاج سے واقف تھے اگر امام کو آتا ہوا دیکھتے تو ذبیحوں کو روک دیتے زبانیں کرتے جانور امام کے چلے جانے کے بعد پتا کرتے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ مظلوم کی نگاہ پڑ جاتی تو امام بڑی معصومیت سے قریب آتے اور سوال کرتے کہ بھائی تم نے ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا ہے